اس لیے لبوں کو خدا یا مشروط ہے پورے سے دعا کیجئے، پورے دل سے دعا کیجئے. خدا کا کلام میں لکھا ہے میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا. ہم اسی لیے آسمانی ابا کے گھر کے اندر آئے ہیں تاکہ اپنے آسمانی ابا سے باتیں کر سکے. کہتے ہیں آسمانی ابا یسوع کے نام میں ہمیں لے. ہم تیرے منہ کی آواز کو، تیرے کلام کو سننا چاہتے ہیں. ہم تیرے کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تیری آواز کا سنوا ہونے کے لیے آسمانی باپ تیرے گھر کے اندر آئے ہیں. ہم پر اپنی نظر کرم کرتے، اپنا ہاتھ ہم پر بڑھا دے خدا، تاکہ تیرا ہاتھ ہم پر کھڑا رہے. اسی خداوند کے وسیلہ سے آمین. بلند آواز سے کہیے گا آمین. ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے گا آمین. خداوند یسوع کے فتح مند نام میں آپ سب کو سلام. آئیے باپ بیٹا روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولیں گے اور ہم اپنے قریبی سلسلے کو ایک عنوان تو ہم نے پچھلی سنڈے پر ہم نے بات کی تھی. آج ہم اسی کو لے کے آگے بڑھیں گے. پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب اور ہم اس کی 15ویں آیات مقدسہ سے مل کر بلند آواز سے زندہ خدا کے کلام کو اپنی برکت، اپنی رہنمائی اور خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے پڑھیں گے. پیدائش اس کا 22واں باب اور 15ویں آیات مقدسہ. جلدی سے اس پیسج کو نکالیے گا. پیدائش اس کا 22واں باب اور 15ویں آیات مقدسہ. 15ویں آیت میں خدا کے کلام میں یوں درج ہے، اور خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہم کو پکارا اور کہا. بلند آواز سے کیا؟ خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا، اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کناروں کی ریت کی مالک کر دوں گا. تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی. کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے گا. ہم نے پچھلے اتوار خدا کے کلام میں سے بات کی تھی کہ جب خدا ہم سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے یا خدا ہم سے کچھ ریکوائر کرتا ہے یا خدا ہم سے جو چاہتا ہے، سمجھ لیجئے کہ جب خدا ہمیں کچھ کہے کرنے کے لیے تو خدا اصل میں ہمارے لیے برکت کا منصوبہ رکھتا ہے. آمین. کیا کرتا ہے خدا؟ اور خدا ہمیں بلیس کرنے سے پہلے، یعنی جب بھی خدا کسی کو برکت دینا چاہتا ہے، جب بھی خدا کسی پر مہربان ہونا چاہتا ہے تو خدا اس سے کچھ ریکوائر کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے. اور جو شخص خدا کی بلاہٹ کو، خدا کی کالنگ کو، خدا کی مرضی کو سمجھ جاتا ہے اور اس حقیقت سے بخوبی واقف ہو جاتا ہے کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو یاد رکھیے اصل میں وہ خدا کی مرضی کو جب پورا کرتا ہے تو حقیقت میں اپنے لیے برکت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. آمین. اگر کوئی شخص خدا کی مرضی کو فالو نہیں کرتا تو کلام مقدس میں ایسے بہت سے واقعات درج ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ جہاں جہاں خدا کی مرضی کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا گیا وہاں ان زندگیوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. ان
انہوں نے نقصان اٹھایا ہے. اور سب سے بڑی اگزامپل ہمارے سامنے یونا نبی کی ہے، جس سے خدا نے کہا نینوہ کے اندر جا، اور وہ کہاں چلا گیا؟ ترسیس کے دیش. اور اس کا رزلٹ کیا ہوا، اس کا نتیجہ اکثر یہ ہوا کہ وہ شخص جو ہے وہ طوفانوں کی زد کے اندر آ گیا. آج ہماری زندگی کے زیادہ مسائل اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہم خدا کی ایک ریکوائرمنٹ کو، خدا کی ڈیمانڈ کو اپنی زندگی میں پورا نہیں کرتے. اور جب ہم خدا کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہیں، میں نے پچھلے اتوار ایک چھوٹے سی نقطے پر، چھوٹی سی ایک بات پر بات کی تھی کہ خدا ہم سے ہماری توجہ مانگتا ہے. کیا مانگتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کا کلام غور سے سنیں. کیا کریں؟ بولے بولے کیسے سنیں؟ یعنی جب ہم خدا کی آواز سنیں، آپ کہیں پہ بھی ہوں. اب ابھی تو تھوڑا سا معاملہ یہ ہو گیا کہ ٹی وی چینلز ہمارے پاس ہیں، خدا میں برکت دے، اور ہم کلام لگا لیں گے، پڑھتے آگے دے ہو جائے گا. یاد رکھیے، کہتے ہیں نا تیرا کلام زمانے میں اثر دکھا کے رہا جس کی روح میں رہا. یاد رکھیں، خدا مختلف طریقوں سے کلام کرتا ہے. ہم کبھی 7 طریقے سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے. خدا کن 7 طریقوں کو استعمال کرتا ہے اپنی آواز پہنچانے کے لیے. کبھی پھر میں شروع کروں گا 7 چیز جو ہے، 7 بنیادی باتیں خدا کا کلام، خدا کن ذریعوں کو استعمال کرتا ہے اپنی آواز پہنچانے کے لیے. تو ہم نے مارتھا اور مریم کی بابت بات کی تھی کہ جو مریم تھی، جو لازر کی بہن تھی، وہ یسوع کے قدموں میں بیٹھ گئی، اور اس قدر وہ مغر ہو گئی تھی، اس قدر اس کی توجہ خدا کے کلام کی طرف راغب ہو گئی تھی کہ وہ مارتھا کو اس کے اشاروں کو بھی نہیں سمجھ رہی تھی. آج پرابلم یہ ہے چرچ کے اندر جو ہے کہ ہم خدا کے کلام پر دھیان نہیں دیتے ہیں. اگر ہم سچ میں خدا کے کلام پہ دھیان دینا شروع کر دیں، آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ خدا کے کلام کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں کلام کی برکتیں دینا شروع کر دے گا، وہ ہمیں بلیسنگ دینا شروع کر دے گا. اور تسلا کی کتاب اس کے 2 باب پہ لکھا، اگر تو اس کی بات سنے. کیا کرے؟ اگر اس کی بات سنے. دوسری بات، خدا ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم خدا کی بات مانیں. کیا کریں؟ جب ہم خدا کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور جب ہم اس کی بات کو فالو کرتے ہیں، تو یاد رکھیے خدا ہمیں برکت دیتا ہے. اور ہمیں یہاں پر ابراہیم کے بارے میں وضاحت ملتی ہے کہ خدا نے کہا میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. کیا کروں گا؟ کیوں دوں گا؟ کیونکہ تو نے میری بات مانی ہے. کیا کی ہے؟ تو نے میری. اور اکثر میں کہتا ہوں کہ اگر ہاتھ سب سے پوچھے جائے کتنے خدا نو ماننے ہیں، تو کوئی ہاتھ لے آئے گا. اگر پوچھے کتنے خدا نہیں ماننے ہیں، تو ہاتھ نیچے سب ہو جائیں گے اور کوئی بھی شخص سوچ میں پڑ جائے گا. کیونکہ خدا کو ماننے والے بہت ہیں اور خدا کی ماننے والے نہیں ہیں. یعنی ہر بندہ ہی خدا نو مان رہا ہے اور خدا دی مانتا ہے. کیونکہ یاد رکھیے خدا کو ایسے ماننے کا فائدہ نہیں ہے کہ اگر ہم صرف خدا کو مانتے ہیں اور خدا کی نہ مانتے ہوں. کیونکہ اگر ایمان کے بارے میں لکھا شیاطین بھی خدا پر کیا رکھتے ہیں، اور وہ ساڑھے تو زیادہ ڈسپلن ہیں. وہ خدا کی حضوری میں آ کے تھرتھراتے اور کانپتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں خدا کی حضوری سے. لیکن ہم کئی دفعہ خدا کی حضوری سے اور خدا کی معمولی میں رہ کے بھی ہمارے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا. کم سے کم ان کو ڈسپلن ہے، ان کے اندر خدا کا خوف ہے، اور وہ جانتے ہیں، ابلیس بھی جانتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب خدا یسوع مسیح کو جب بھی وہ فیس کرتا تھا تو وہ خدا کو خداوند یسوع کو بتاتا تھا کہ ہمیں پتہ ہے وقت سے وقت ہے جس میں ہم کیا ڈالے جائیں گے، عذاب میں، اور تو وقت سے پہلے ہمیں کیوں عذاب میں. یعنی اس نے
جو میتھڈ استعمال کیا اس نے وہ خدا کے ساتھ کھل کے دیکھیں. ہم ذرا غور کریں یہ سوال جو ہے یہ شیطان کو بھی پتا ہے اور یہ ہمارے دونوں کے بھی خدا نے شیطان کو اتنی چھٹی کیوں دے دی ہے. اس سوال کا جواب یہی ہے کہ خدا نے اسے چھٹی نہیں دی, اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے. خدا نے کسی کو چھٹی نہیں دی, خدا نے کسی کو ڈھیل نہیں دی, اس کے لیے ایک وقت اس نے تعین کر دیا ہے. اور انسان سے وہ یہی چاہتا ہے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے خدا چاہتا ہے ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے. خدا ہم سے ڈیمانڈ یہ کرتا ہے, خدا ریکوائر یہ کرتا ہے کہ ہم خدا کی فرما برداری کریں. اور جب ہم خدا کی فرما برداری کریں گے, جب ہم خدا کی بات کو مانیں گے, جب ہم خدا کی بات کو پورے طور پہ فالو کریں گے, تو یاد رکھیے گا اگر آپ جب بھی اور میں آپ سنجیدگی کے ساتھ خدا کے کلام کے فالوور ہو جائیں گے اور خدا کے کلام کی باتوں کو فالو کرنا شروع کر دیں گے, تو اس کلام کی برکتیں ہمارے گھرانوں پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گے. ہیلیلویا, ٹوٹکے کو ہیلیلویا. یہ کلام کی بلیسنگ ہمیں گرفت میں لینا شروع کر دے گی. یہ کلام آج چھونے سے یا اس کو کپڑوں میں لپیٹ کے یا اس کو سینے سے لگانے یا تکیوں کے نیچے رکھنے سے برکت جاری نہیں ہوتی. اس کلام کی برکت اس کی زندگی میں جاری ہو جاتی ہے جس کی زندگی کے اندر کلام کی فرما برداری ہے. اور جیسے کلام کی فرما برداری آئے گی, یاد رکھیے آپ برکت کی طرف چلے جائیں. خدا ہمیں بلیسنگ کی طرف لے جائے گا. اس لیے بائبل مقدس میں جس شخص نے بھی خدا کی بات کو مانا, خدا ان سے برکت. اور جہاں خدا بلیسنگ کی بات کرتا ہے, برکت کی بات کرتا ہے, خدا کنڈیشن یہ رکھتا ہے, شرط یہ رکھتا ہے, معیار یہ رکھتا ہے کہ میری فرما برداری کرو. کیا کرو, کیا کرو, میری فرما برداری کرو. اور ہم جیسی برکت خدا سے لینا چاہتے ہیں ویسی اس کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں. آپ جہاں پر دیکھیں, میں آپ کو ایک بڑی کی بتاتا ہوں جسے ماسٹر کی کہتے ہیں. ماسٹر کی سمجھتے ہیں؟ یہ ماسٹر کی کا مجھے بھی تھوڑا ایکسپیرینس ہوا. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی گاڑی چوری ہو گئی, تو گاڑی پکڑنے کی چابی بیچ میں تھی. جب وہ حادثہ ہوا, بندہ گاڑی چھوڑ کے بھاگ گیا تو چابی بیچ میں رہ گئی. پٹک سے تھوڑا سا آگے جا کے سنپور کے نیچے گاڑی چلا دی, لے کے بھاگا تو پتہ لگ گیا, پیچھے روڈ بھی لگ گئی. تو وہ کی جو تھی, وہ ماسٹر کی جو تھی, میں کہ آپ نہیں بہاؤ گی. اچھا میں اپنے تو راج میرے بھی لگ گئی. ماسٹر کی وہ تھی, وہ اس طرح بنائی گئی تھی, میں نے اس کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے تھوڑا ایکسپیرینس کیا کہ میں 4-5 چیزاں تو لا کے دیکھا کہ اس میں کوئی شکتی بھی ہے کہ یہ کی ہوتی کیا ہے. اس کا ایکسپیرینس میں نے تھوڑا سا کیا. تو ماسٹر کی ہماری زندگی کے اندر کیا, جب آپ بائبل مقدس کو پڑھیں تو صرف یہ نہ پڑھیں کہ صرف آپ نے کلام پڑھ لیا ہے. جہاں پڑھ آپ کو بلیسنگ نظر آتی ہے, آپ وہاں رک جائیں اور کہیں خداوند میں تیری بات کو مانوں گا, یہ برکت میری زندگی میں ہونی چاہیے. یعنی آپ کلام پڑھ رہے ہیں, جہاں پر بلیسنگ آپ کو نظر آئی, خدا کہتا ہے میں تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوادار تاکہ ماننے کے اوپر خدا نے شرط رکھی. اگر کوئی مجھ سے ڈرتا ہے اس سے کہو بھائی خدا میں تجھ سے ڈروں گا, پر میں چاہتا ہوں میری اولاد زیتون کے پودوں کی مانی دو. کس کی مانی دو؟ یعنی دیکھیں خدا نے اوپر کیا رکھی, جو آدمی خدا سے کیا کرتا ہے. اور یہ زیتون کے اوپر میں نے ایک دفعہ اس سے پہلے بھی تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ زیتون کا جو تیل ہے, اس کو خدا نے, یہ بہت تیل تھا جو ہیکل کے اندر جو شمعدان تھے ان کے اندر ڈالا جاتا تھا. یعنی خدا نے زیتون کو, یہ جو بائبل مقدس کے اندر درخت ہیں, مقامات ہیں, ان میں خدا کا بڑا پیغام ہے. اور خدا نے زیتون کے اوپر, یاد رکھیے, اگر کوئی شخص اپنی اولاد کے لیے خدا سے بلیسنگ چاہتا ہے, اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے, تو زیتون کی طرح اس کو ڈنڈا بھی ذرا چلانا پڑتا, لمبا والا ہے.
عزتون کے اوپر بڑی ریسرچ ہے اس کے اوپر کہ یہ تم ہماری زندگی کے اندر کس طور پہ جو ہے وہ کام کرتا ہے. اور یہ جو بلیسنگ ہے، یعنی یہ ایک بلیسنگ آپ سمجھ لیں کہ اگر بندہ خدا سے ڈرنا ہی شروع ہو جائے اس کے حکم کے مطابق ہے تو اس کی زندگی میں کتنی برکتیں آ جائیں. یہ ایک حکم ماننے سے، کیا جی؟ ایک حکم ماننے سے. اب دیکھیں ذرا، یہ خدا کئی دفعہ ہمیں انسانوں کا ڈر ہوتا ہے، خدا کا ڈر ہماری زندگی میں نہیں ہوتا. خدا کا ڈر یہ ہے کہ کوئی آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے پر ایک شخصیت آپ کو دیکھتی ہے، وہ آپ کا خدا ہے. یہ ہے ڈر خدا کا. آپ دنیا سے چھپ سکتے ہیں، میں دنیا سے چھپ سکتا ہوں، دنیا شاید میرے بہت سے کاموں سے واقف نہیں ہے، آپ کے اندر جو سیکرٹ مقام ہے ان سے واقف نہیں ہے، پر ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے تو مجھے دور ہی سے پہچان لیتا ہے، تو میرا اٹھنا اور بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیالوں کو دور ہی سے سمجھ لیتا ہے. یاد رکھیے، ذہن کو بنانے والا ذہن سے واقف ہوا ہے. اس لیے اس بات کو ذرا گہرے طور پہ سمجھیے کہ خدا جو ہے اس کی آنکھوں سے کوئی چیز پنہا نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے. اس لیے جہاں پر یہ مارشل کی ہے، بلیسنگ کی، یہ ایسی کی ہے جو ہر دروازے پر لگ جائے گی، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ جہاں خدا یہ کہتا ہے کہ جہاں آپ کو سمجھ آتی ہے خدا نے یہ کلام میں برکت رکھی ہے، آپ رک جائیے اور خدا سے کہیے خدا یہ میرے لیے ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا، میں کیسے اپنے اس بلیسنگ کو حاصل کر سکتا ہوں، میں کیسے اس برکت کے مین دروازے کو اپنے لیے کھول سکتا ہوں. اور اس کو کھولنے کے لیے ایک ہی بات سامنے آئے گی، وہ ہوگی فرما بیداری. کبھی کبھی میں نے اس اتنے کچھ چیزوں کو جب انڈرسٹینڈ کیا اور اس سیکھنے سکھانے کے عمل میں کئی دفعہ ہر روحانی، جس طرح ہمارے جسمانی مجاز ہیں اسی طرح روحانی مجاز بھی ہوتے ہیں، اور ہر شخص کا روحانیت میں اپنا نقطہ نظر، اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، وہ اپنے نظریات کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اب اس خدمت میں شہر و شہر، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس بندے کی زیادہ ٹریولنگ ہے وہ زیادہ چیزوں کو جانتا ہے. یہ بات سمجھ لیں کیا ہے؟ جس کی اب جتنا زیادہ ٹریولنگ میں رہتے اب اتنا زیادہ سیکھتے. آپ کی زندگی میں ٹریولنگ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے سیکھنے. جتنا موو کریں گے، جتنی نئی جگہوں پہ جائیں گے، آپ نیا تجربہ لیں گے، ایک نیا مشاہدہ آئے گا. یہ بھی یاد رکھیں ہر شخص کے ساتھ ہمارا نیا مشاہدہ ہوتا ہے. آپ کے گھر میں اگر 5 بچے ہیں تو ہر 5 بچوں کے ساتھ ایک نیا مشاہدہ ہے. اگر خاندان کے 20 لوگ ہیں تو ہر ایک مشاہدے کے ساتھ آپ پورے خاندان کو نہیں چلا سکتے. ہر شخص کی نیچر فرق ہے، اس کی فطرت فرق ہے، اس کا دیکھنے کا انداز فرق، انڈرسٹینڈ کرنے کا فرق ہے. اور آپ ہر شخص کو اسی کے نقطہ نظر میں سمجھا سکتے ہیں. اگر آپ اپنے مائنڈ سے سمجھانے کی کوشش کریں گے تو غلط فہمیوں کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، صرف غلط فہمیاں ہی جنم دیں گی. اس لیے میں نے ایک بات کو جو سمجھا اور جانا، اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا، اس بات میں ایک نقطے پہ پہنچ گیا کہ اگر ہم زندگی کے اندر 2 چیزوں کو سمجھ جائیں کہ خدا کے لیے کچھ کرنا لہلا بات ہے اور خدا کے ساتھ رشتہ رکھنا لہلا بات ہے. کیا ہے؟ خدا کے لیے کچھ کرنا کیا ہے اور خدا سے رشتہ رکھنا لہلا بات ہے. یعنی خدا جس بات کو زیادہ ترجیحات دیتا ہے، خدا اس بات کو پہلے ترجیحات یہ دیتا ہے کہ ہم اپنے رشتے کو زیادہ عزت دیں جو خدا کے ساتھ ہے. اور یہ رشتہ اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک فرما بیداری ہماری زندگی سے جاری نہیں ہوتی. بائبل مقدس میں
جتنے بھی لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، یہ کلام کو آپ پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک اس کا بغور مطالعہ کر لیں تو جتنے بھی کریکٹر برکت کی جانب ہمیں نظر آتے ہیں ان کی زندگی کے اندر فرما برداری تھی. اور خدا نے اس وقت جو ہے وہ سیموئیل النبی کے ذریعے جب ساؤل نے خدا کی بات کو رد کر دیا، خدا کے کلام کو رد کر دیا، اور خدا نے کہا مکمل طور پہ جلا دینا، کوئی چیز بچنی نہیں چاہیے. اب خدا کو کیا پرابلم تھی ان کے بچنے سے؟ ذرا غور کریں نا، کیوں خدا نو غصہ اس گل دا سی انہاں مشکل وقت چ خدا دے لوکاں نوں چھڈ دیتا. کیا کیا تھا انہوں نے؟ میں کبھی اس کی تاریخ پڑھاؤں گا آپ کی اس شہر کے بارے میں، کیونکہ میرا اپنا طریقہ سیکھنے کا میری عادت ہے، میں جہاں رک جاتا ہوں تو دل کرے پڑا مہینے کے حالات میں رک جاتا ہوں، یہ خدا کیوں کر رہا ہے؟ لسن کریں نا، بائبل میں پیچھے واقعات ہے اس میں. خدا اس بات کا غصہ تھا کہ بھائی میرے لوگ ہیں، میں ان کو بھیج رہا ہوں، یہ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ آنے کا چالو ہے انداز، کیونکہ انہوں نے مجھے ریجیکٹ کیا، یعنی بات سمجھے انہیں تانوں ریجیکٹ نہیں کیتا. کئی دفعہ ہم سمجھتے شاید ہم شکلیں ریجیکٹ کر رہے ہیں، ہم شکلیں کئی دفعہ ریجیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، ہم خدا کے پلان کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے، خدا کے منصوبوں کو کئی دفعہ رد کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ساؤل نے کیا کیا، جو پہلا بادشاہ تھا اسرائیل کی سلطنت کا، اس نے خدا کی مرضی میں اپنی مرضی شامل کر دی اور میڈے چھپا لیے، بڑی اچھی گائیں، نسلی گائیں، کیونکہ اصل میں شوق تو تھا نا، فیملی بیک گراؤنڈ تھا جانوروں کا ہے. تو جب بلاہٹ میری باپ کے گدھے ڈھونڈنے گیا ہوا تھا، تو جس بات میں بندہ شکین ہوتا ہے، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو بندہ دیہاتوں سے آیا ان کے دیکھو چنگا جانور لگے گا، لوگ کہتے لے گا پائیں لگے نہ لگے دیکھے گا ضرور جا کے کون گا، کیونکہ یہ ایک نیچر ہے. کیونکہ جس ماحول میں آپ کی آنکھ کھلی ہوتی ہے وہ ماحول آپ کو کہیں نہ کہیں افیکٹ ضرور کرتا ہے، آپ اس سے نہیں بچ سکتے. وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غصہ ضرور ہوتا ہے دل کے اندر. اب سیموئیل کو خدا نے بھیجا کہ ساؤل نے میری بات کو مانا نہیں ہے، اس بات کو ترجیحات نہیں دی ہے، اور کہنے لگا کہ ہم نے خداوند کی قربانی کے لیے جانوروں کو لگا کر لیا ہے. کیا کر لیا؟ پر کیا بات آئی؟ نو 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 نو، حکم ماننا کیا ہے؟ قربانی چڑھانے سے کیا ہے؟ خدا اس بات سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ انسان چاہے کچھ اس کے پلے ہو یا نہ ہو، اور اس کی زندگی کے اندر فرما برداری رہنی چاہیے. اور ہمیں بڑا کریکٹر نظر آتا ہے مرد خدا ایوب کا، کچھ بھی پاس نہیں رہا، پر ایک بات ضرور رہ گئی کہ وفاداری اور فرما برداری خدا کی. ہم سے خدا اگر ڈیمانڈ کرتا ہے، خدا یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم خدا کی بات کو مانیں. کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ خدا کی کیا کریں؟ پھر خدا ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے ہم خدا سے محبت کریں. کیا کریں؟ خدا سے کیا کریں؟ اب جو ہماری روحانیت ہے، دن بدن جتنے روحانیت ہے، اس میں دو چیزیں بڑی نقصان دہ آ گئی ہیں کہ ہمیں جس طور پہ خدا کو جاننا چاہیے، جس طور پہ خدا کو سمجھنا چاہیے، یا جس طور پہ ہمیں خدا کی محبت میں مسرور ہونے کی ضرورت ہے، اب پرابلم یہ بن گئی ہے، المیہ یہ بن گیا ہے کہ ہم خداوند ابتدائی کلیسیا کا اگر آپ غور مطالعہ کریں، ان کی حالات زندگی پر غور کریں کہ جتنی بھی کلیسیائیں پہلی، دوسری اور تیسری صدی کے اندر موجود تھیں، تو انہوں نے یسوع کے نام سے کھونا سیکھ لیا تھا، پانا نہیں سیکھا. کیا؟ یسوع کے نام سے؟ ہاں، تعصب ضرور ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں تعصب ہے، لیکن کلیسیا اس سے زیادہ تعصب میں رہتی تھی. کیا رہتی تھی؟ اس سے یاد رکھیں، کلیسیا اس سے زیادہ تعصب میں تھی. کلیسیا کو لوٹ لیا جاتا تھا، ان کے گھر چھین لیے جاتے تھے. ابتدائی چرچ کا اگر آپ مطالعہ کریں
تو ابتدائی چرچ کے اندر کلیسیا جتنی زیادہ دکھوں سے گزر رہی تھی وہ آج کی کلیسیا 1% بھی ہے. آپ کے زیادہ تر واقعات جو ہیں جو تحریر مذہب کے ہیں وہ زیادہ تر فریکنس کے ہیں, انجیل سنانے کے باعث نہیں ہے. یا تو کوئی نہ کوئی لنک ہوتا ہے. آپ جتنے بھی کیسز کے اندر جائیں تو آپ کو اندر جو بات سامنے نظر آئے گی, یا جو آپ کو جسے کہتے ہیں جو گراؤنڈ کی سچائی ہے, جو نیچے بیک گراؤنڈ کے اندر ہمیں نظر آئے گی, اس کا کہیں نہ کہیں تعلق ضرور اس شخص کے ساتھ تھا. کیا تھا اس کا؟ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا. یا تو اس کے ساتھ کوئی این جی او چلا رہا تھا, یا تو کوئی چکر چکار دے چکر سگا نہیں سمجھ لگی, یا تو بیٹھ کے کوئی کتنے چھوٹے لا رہے تھے. یعنی زیادہ تر آپ اس گراؤنڈ حقیقت کو آپ سمجھیں, لیکن یاد رکھیں اور جہاں جہاں سچے واقعات ہوئے, کیا ہوئے؟ جیسے ہماری بیناسیا والا واقعہ تھا, وہ ایسے ایک سچا واقعہ تھا. عورت جو تھی وہ خدا کی حضوری کے اندر اس نے مسیح کی شان میں بولی. کیا بولی؟ اس نے کسی کو برا نہیں کہا. نہ ہمیں مسیح یہ سکھاتی ہے ہم کسی کو بلاتے ہیں. اس نے مسیح کی شان میں بولا, اس نے کوئی ایسا لفظ نہیں بولا. اس نے مسیح کی شان میں بولا کہ بھئی ہم یسوع کو مانتے ہیں. تو انڈرسٹینڈ کریں, اگر ہم خدا کی فرما بیداری اور خدا سے محبت کی جب بات کرتے ہیں, خدا کے ساتھ پیار کی بات کرتے ہیں, تو ہم جس دنیا کے اندر رہ رہی ہے تعصب جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اور یسوع کے آنے سے پہلے, یسوع مسیح کے دنیا کے آنے سے پہلے, ریپچر سے پہلے, کلیسیا کے آسمان کے اٹھائے جانے سے پہلے جو ہے یہ تعصب پیک پہ جانا ہے. یہ دکھ نہیں ہوں گے, یہ دکھوں کا آغاز ہوگا. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ دکھوں کا. اور اس بات کو سمجھ لیں, میں آج ابھی بیٹھا اور رات کو بھی ایک بات پر غور کر رہا تھا. اصل میں جسے خدا چنتا ہے, یا جو بندہ خدا کے فضل کے نیچے آ جاتا ہے, یا جس کو خدا بلا لیتا ہے, خدا اصل میں اس کو سکھوں کے لیے نہیں بلا رہا ہوتا, دکھوں کے لیے بلا رہا ہوتا ہے. کیا کہا ہوتا ہے اس کو؟ پر یہ جو خدا کے ذات کے لیے ہم دکھ اٹھاتے ہیں نا, یہ دکھوں کے اندر ایک سکون ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک لذت ہوتی ہے ان دکھوں کے اندر. ان دکھوں کے اندر ایک آپ کو جو تسلی ملتی ہے ان دکھوں کے اندر, وہ بڑی ڈیفرنس کی ہوتی ہے. اور جو لوگ روز مرنے اور جینے کا تجربہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں ان دکھوں کے اندر کیا ہے. کبھی کبھی میں اپنی زندگی کے اندر خدمت کے دوران گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں, پوری رات روڈوں کے اوپر ایسے بیٹھے, تو کبھی کبھی موٹر پولیس والا کے کہیں گے پپا حاجی میرا آنا ہے, تو یار آپ کو نہیں پتا, ٹینشن ہو کے فری جائیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس کے لیے نکلے ہیں اس کے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں. آمین. زندگی کے اندر پٹرول کے ہاتھوں بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی کبھی سلاخوں کی زد میں, کبھی کبھی پتہ نہیں کیا کیا مسائل جو ہیں فیس کرنے پڑ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے, جب آپ یسوع کے لیے دکھ اٹھانا سیکھ جاتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یسوع کے لیے دکھ اٹھانا سیکھ جاتے ہیں, تو آپ ایک حقیقی شادمانی سے بڑھ جاتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے کہ خدا ہم سے پہلے اس نے کیا کہا, خدا چاہتا کیا, اس نے کہا تو اپنے سارے دل, اپنی کیا کر, آپ نے خدا سے کیا رکھا, محبت کیسے رکھنی ہے؟ سارے دل, ساری جان, ساری عقل. یعنی کہ سارے دل, ساری جان, ساری عقل. اب ہم خدا کی محبت میں دیکھیں, ہم اب کئی دفعہ عبادتوں میں ہم آ جاتے ہیں, اور ٹھیک ہے میں اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ ہر شخص کا ایک اپنا روحانی اسٹائل ہونا بھی چاہیے.
اور ہو بھی، کیونکہ آپ جو ہیں داؤد کی طرح جب آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ آپ بادشاہ کا ڈریس پہن کے جنگ جیت سکیں تو آپ کو پہننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ساؤل نے کیا کیا، داؤد کو اپنا جنگی سامان دے دیا، پر وہ جانتا تھا یار میرے جنگی سامان دے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں نے کبھی یوز نہیں کیا، مجھے خدا نے برکت دی ہے سر، میں تو فلاخن یوز کرتا ہوں اور فلاخن کے ساتھ مجھے ایکسپیرینس ہے۔ تو روحانی زندگی کے اندر بھی ہر شخص کی زندگی کا ایک اپنا، میں نے پہلے بتایا، مجاز ہے، ایکسپیرینس ہے، اس کا اپنا ایک روحانی طور پہ کھڑے ہونے کا، چلنے کا، کلام کو ریفلیکٹ کرنے کا ایک اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ تو جہاں پہ بھی خدا نے آپ کو رکھا ہے اور جہاں بھی خدا آپ سے چاہتا ہے اس بات کو سمجھیے، اسی میں رہنے کی ضرورت ہے، اس سے کہیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم کئی دفعہ اپنے سارے دل سے، کیا جی، سانو بھی ادھا گھنٹہ خدا دی کھڑے ہو کے عبادت کرنا پوے نا کہ اسی دل کرے تے لیڈ کرنے والے کو پوچھنا شروع کر دیں، پر لکھے مبارک ہیں وہ جو خدا کے پھاٹکوں میں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ سانو 1000 روپے کی خاطر پائے تھوڑا دل کوئی کھلار دے، کوئی جمیل بھائی اینی محبت ہے ساری خدا نہ ہوگی۔ ہم دنیا کے کاموں میں تھکتے نہیں ہیں، دنیا کے کاموں میں ہم 6 گھنٹے سٹل ورک کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں، پر عبادتوں میں ہم تھک جاتے ہیں، دعا کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ دنیا کے کاموں میں اسی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، ہم بڑے زوردار ہوتے ہیں، خدا سے ہماری اتنی محبت ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے کاموں کے لیے، اپنی خواہشوں کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ کیا کر لیتے ہیں؟ ہم جتنے مرضی بزی ہوں اور جہاں مرضیوں میں پتہ لگ جائے بھائی رشتہ داری خراب ہو رہی ہے، جانا ہے، کی کریں گے؟ کسی کو مانگ بھی نہ مانگے تو چھٹی بھی لے لیں گے، پر ہمیں عبادت کے لیے چھٹی ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم اتنا ہی خدا سے محبت کرتے ہیں تو یسوع واسطے سے اپنا کام نہیں چھڑ سکتے، اپنا ٹائم نہیں کٹ سکتے، یعنی کسی کام کے لیے، چیزوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، ہم ہر حد پہ چلے جاتے ہیں، ہر حد کراس ہم کر جاتے ہیں، لیکن جہاں خدا کی ذات کی بات آتی ہے، جہاں خدا کے لیے آتا ہے، یاد رکھیے گا جتنا، اور یہ جو خدا سے محبت ہے اس کے اوپر ہم ایک لمبا ٹیچنگ سیشن لے چکے ہیں جو کئی اتوار کی عبادات پر مشتمل تھا، تو ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ جو خدا سے محبت کرنے والا بندہ ہے، خدا کی برکات کس قدر اس کی زندگی پر جاری ہو جاتی ہے، اس لیے خدا چاہتا ہے ہم اس سے محبت کریں۔ کیا کریں؟ بولے کیا کریں؟ خدا سے خدا چاہتا ہے ہم کلام پر توجہ کریں۔ خدا کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ ہم کلام پر پھر خدا چاہتا ہے ہم اس کلام کو جو سنے صرف سنے نہیں، اس کو عمل کریں۔ اور تیسری بات، ہم خدا سے کیا کرنا شروع کر دیں؟ پیار کرنا، خدا سے محبت کرنا شروع کر دیں، چیزوں کے ساتھ پیار مت کیجیے۔ آج حالت یہ ہے کہ ہمیں خدا اس وقت چاہیے، اور خدا ہمیں اس وقت خدا کی ضرورت ہوتی ہے جب سانو کوئی لفٹ نہ کرائے، یہ ہے جب سانو کوئی، تو پھر سانو خدا ہی یاد آ جاتا ہے، پھر ہم خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یا پھر جب ہمیں مشکل حالات ہمارے آ جائیں، یا ہمیں چیزیں چاہیے، یا ہمیں چیزوں کی تلاش ہو، ہم ہمیشہ خدا کے پاس آنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں، یعنی ہماری کوئی ضرورت ہمیں کئی دفعہ خدا کے پاس لے کر آ رہی ہوتی۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، یاد رکھیں میں سب کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ سب ایسا نہیں ہے، نہ سب ضرورتوں کے لیے آتے ہیں، کیونکہ جو خدا سے پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو دل سے خدا سے محبت کرتے ہیں، ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ
اس محبت میں کھینچے ہیں خداوند کی حضوری میں آتے، وہ کہیں پہ بھی ہوں، وہ جتنے مرضی چلے جانتے ہیں، وہ کسی شادی پہ بھی ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، وہ شہر سے باہر ہوں، پر ان کی روٹین کا یہ حصہ ہوگا کہ وہ کبھی بھی اس بات کو ترجیحات نہیں دیں گے. ان کو پتا ہوگا یار میں نے خداوند کی عبادت کرنی ہے، میں نے خداوند کو اپنا اب دینا ہے. وہ کتنے فوتگی پہ بھی گئے ہوں نا، کسی شہر سے گرجا لاؤ کے سنڈل پہنچے ہوں گے، وہ ان کو اس چیز سے نہیں ہے، کیونکہ ان کی روٹین کا یہ حصہ ہے کہ وہ خدا سے پیار کرتے ہیں. اور جو خدا سے محبت کرتے ہیں، پولس اس کو کہتے ہیں کون سی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ بولیے کون سی؟ خدا کی محبت سے. نہ اس زمانہ کی چیزوں میں اتنی کشش ہے، نہ آنے والے زمانہ کی چیزوں میں اتنی کشش ہے. اگر کشش ہے تو وہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کے اندر ہے. ہیلیلویا. جن کے دل مسیح کے ساتھ جڑے ہیں، پھر وہ چیزوں کے ٹریپ میں نہیں آتے. وہ پھر ان کی نظریں جو ہے، ان کا بیان جو ہے، ان کی توجہ جو ہے، وہ خداوند مسیح کی طرف لگی رہتی ہے. اس لیے خدا ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں. ہیلیلویا. کیا دیکھیں؟ بولے کس کو دیکھیں؟ اور پھر اگلی بات، خداوند جو ہے جب ہم سے مالی طور پر کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے تو اصل میں خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے. آمین. اس بات کو سمجھ لیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس لیے کئی دفعہ خدا کو دے نہیں رہے ہوتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور حالات اتنے خراب ہیں ہمارے کہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. ہم خدا کو دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں، لیکن ابھی حالات بہتر ہوں گے تو ہم خدا کو دیں گے. کیا کریں گے؟ بولے کیا کریں گے؟ حالات بہتر ہوں گے تو کیا کریں گے؟ ہم خدا کو دیں گے. پر یاد رکھیے جب خدا ہمیں اپنے کلام پر عمل کرنے کے لیے کہتا ہے تو اصل میں خدا ہمارے حالاتوں کو بہتر کرنا چاہتا ہے. کیونکہ جہاں پر بھی خدا نے کسی بندے کو بھی برکت دی، بائبل مقدس کے چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اب کہ زیادہ مرد خدا لشا کے زمانہ میں انبیاء زادوں میں سے ایک بہن جو تھی وہ مرد خدا کے پاس آئی، اور انبیاء زادے ان کو کہا جاتا ہے جو اس زمانہ میں نبیوں کے زیر سایہ تھے. کیا تھے؟ نبیوں کے. انبیاء زادے اصل میں آپ ان کو بھی کہہ سکتے ہیں جو مدرسوں میں تعلیم پا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ مدرسوں میں تعلیم پا رہے. انبیاء زادے وہ بھی تھے جو اس وقت کے نبیوں کی خدمت کیا کرتے تھے. یعنی انبیاء زادے جس طرح ہمارے ملک کے اندر یا بہت سے مدرسے ہیں، اسرائیل بھی مدرسے پر بلیو کرتا ہے، پہلے یہود کے اندر بھی یہی رواج ہے، اور یہ کنسپٹ وہیں سے اخذ کیا گیا ہے. کیونکہ جو ربی ہوتے تھے، یہودی ربی جنہیں کہتے تھے، وہ 7 سال میں بچے کو وہاں بھیجتے تھے. کتنے؟ اور پھر 23 سال وہ تعلیم پاتا تھا. کتنے؟ یعنی 30 سال کے بعد اس کو سباق دیا جاتا تھا. یعنی 23 سال کو مدرسے کے اندر آیا کسی کا تھا، اور 30 سال کے بعد وہ تعلیمی کسی عبادت خانے میں جا کر تعلیم سکھایا کرتا تھا. یعنی ربی جو یہودی ربی تھے. اب جب وہ عورت آئی اور کہنے لگی کہ قرض خواہ جو ہیں انہوں نے قرض لینا ہے، وہ میرے دروازے پر کھڑے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میرے دونوں بچوں کو ساتھ دے جائیں. مرد خدا نشان سے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ کیا کہنے لگے؟ کیا ہے؟ تھوڑا سا تیل ہے. اس نے کہا یہ کام کر. میں نے اس دن میں بتایا یہ بلیسنگ کیا ہے، یہ برکت کیا ہے. یہ برکت اصل میں برکت یہ ہے کہ جو کچھ ہمارا تھوڑا ہے خدا اس میں اپنا تھوڑا ڈالتے. کیا کرتے؟ ہمارے تھوڑے میں
یعنی آپ سمجھ لیں کہ ہمارا خدا اگر یعنی برکت یہ ہے کہ جب خدا ہمارے میں اپنا ڈالتا ہے یعنی اپنی قدرت ڈالتا ہے اپنی قوت ڈالتا ہے تو وہ تھوڑا جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ دہی لینے جاتے ہیں اور ایک پورا جو ہے وہ ٹرے جو ہے یا وہ جو پرات ہے وہ دودھ کی بڑی ہے پر خمیر اس میں کتنا جا رہا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر ہمارے پاس پورے ٹرے بھی ہوں تو وہ خالی ہو جائیں گے اگر خدا کا بیچ میں چمچ نہ. یعنی خدا اگر برکت نہ دے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے اپنی زندگی کے اندر, میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ اپنی زندگی کے زیادہ عرصہ میں نے اپنے گھر میں نہیں گزارا. میں ایسے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, اسلام آباد کے اندر بھی میں لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی جو سیلری پیکج تھے وہ اتنے زیادہ نہیں ہے. اور کئی لوگ آپ کو ظاہر ایسے بھی نظر آئیں گے جو کچھ بھی کرتے نظر نہیں آ رہے پر خدا نے بڑا کچھ بنایا ہوتا ہے. اور میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, انہوں نے پوچھو کہنے کے پاجے سی نے انی کو اسٹرگل کر دیتی ہے, انی کو اسٹرگل کرتے پلے گی پاجی. یہ اسٹرگل یاد رکھیے, میں آپ کو بتاؤں اسٹرگل آپ کی کوئی نہیں دیکھتا, لوگ کامیابی آپ کی دیکھتے ہیں. اسٹرگل کبھی کسی کی نظر نہیں آتی, یاد رکھنا, نہ کوئی اسٹرگل دکھا سکتا ہے کوئی آپ کو. لوگ جیت دیکھتے ہیں کہاں پہ. بہت سے لوگ ایسے ہیں اور ساری زندگی اسٹرگل ہی کرتے ہیں, ایفرٹ ہی کرتے ہیں. پوچھو پاجی یہ دوڑ لگی, ادھروں آ رہے ہیں ادھروں جا رہے ہیں. پر دنیا یہ ہے, افسوس یہ ہے اور دکھ کی بات یہ ہے اتنی اسٹرگل کے باوجود بھی نہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتے, کسی کی کیا کرے, اپنی نیڈ بھی وہ پوری نہیں کر سکتے. کہ جہاں خدا کی بلیسنگ نہیں ہے نا سر وہاں ضرورتیں نہیں پوری ہو سکتی. یہ بات سمجھ لیں کیا کہہ رہا ہوں. جہاں خدا کی وہاں نیڈس آپ کی ان میں نہیں پوری ہو سکتی. آپ اپنی نیڈس کو کیسا پورا کر سکتے ہیں, آپ کس طرح چیزوں کو پورا کر سکتے ہیں جب آپ خدا کی مرضی کو فالو کرتے ہیں, خدا کے دیے ہوئے میں سے اب دینا سیکھ جاتے ہیں. خدا نے دینے کی برکت جو ہے وہ دینے میں رکھی ہے. کیا ہے؟ خدا نے لینے کی برکت دینے میں رکھی ہے. اب جب خدا کہتا مجھے دو, اس کا مطلب ہے خدا آپ کو دینا چاہتا ہے, خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے, خدا آپ کے لیے دروازوں کو کھولنا چاہتا ہے. اور جو شخص خدا کے اس اصول کو مان جاتا ہے اور خدا کے اس اصول کو فالو کر لیتا ہے, یاد رکھیے وہ خدا کی بلیسنگ کو اسٹور پہ لینا شروع کر دیتا ہے اور خدا کی برکتوں کو اسٹور پہ حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے. خدا کے کلام میں, کیونکہ جہاں ہم خدا کو موقع نہیں دیتے, جہاں ہم خدا کی فیور کو موقع نہیں دیتے, جہاں ہم خدا کو اپنی زندگی کا حصہ دار نہیں بناتے, اپنے زندگی میں شریک نہیں کرتے, وہاں کبھی ہم بلیسنگ نہیں لے سکتے. اور جو شخص اپنے مشکل ترین حالاتوں میں خدا کو دینے کا فیصلہ نہیں کرتے, یاد رکھیے وہ اپنے مشکل حالاتوں پر غالب بھی نہیں آ سکتے. وہ کبھی اپنے مشکل حالاتوں پر غالب بھی نہیں آ سکتے. بائبل مقدس میں ہمیں جتنے واقعات نظر آتے ہیں اس کے پر میرے پاس بس دل ہے. خدا نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ خدا کسی کو کہہ دے کہ جا بھائی دیکھو کچھ نہیں, تو پھر خدا نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ کی ہے. کیا کیا ہے کہ پہلا تو اپنا دے لو, ہاں نا کیا کر تو اپنا یہ دینا. خدا کو خدا پہ یقین کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ خدا پہ یقین کرنا ہے. یعنی بندہ یاد رکھیے زندگی میں وہ کبھی بھی خدا کو نہیں دے سکتا جو خدا پہ یقین نہیں کرتا. جو بندہ خدا پہ, اور میری کل ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, ایک نوجوان تھا کئی سالوں سے برگشتگی کا شکار تھا, تو مجھے اس نے کہا کہ بھائی صاحب آپ اپنا مجھے کسی پیسہ کون دیں. میں نے کہا دیتا ہوں, کتنا سر
پورا سال اپنی قائد نہیں دی، اینج لگا روحانی طور پہ بھی ہو گیا. سر جہاں پر آپ کا مال ہے وہاں پر آپ کا جتھے بندے کا مال ہے اسے دھیان تو نہیں جانا. جو بندہ خدا کو دینا جانتا ہے اس کا دھیان بھی خدا کے طرف. زندگی میں یاد رکھیے جو بندہ روحانی طور پر ترقی کر رہا ہے اس کی برگشتگی سے پہلے کیا کام ہوگا، ابلیس اس کو دینے سے منع کر دے گا. جب وہ روحانی طور پر کسی کو دینا مانتا بندہ کوئی بھی جب اپنی قائد دینا بند کر دے تو اس کا مطلب ہے وہ روحانی طور پر خدا سے دور ہونا چاہیے. یا وہ کہیں نہ کسی بات کا شکار ہو گیا. تو 5 روٹیاں 2 مچھلیوں کا واقعہ ہمارے پاس موجود ہے. یسوع نے کیا کہا؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا کہنے لگے؟ 5 روٹیاں اور 2 مچھلی. یسوع نے کہا میرے پاس نہیں. مرد خدا ایلیا اس ساربت کی بیوہ کے پاس چلا گیا. کہنے لگا کیونکہ خدا نے اسے بھیجا تھا، اور جب وہاں گیا تو وہ کہنے لگی میرے پاس کیا ہے، ایک مٹھی بھر آٹا ہے اور تھوڑا سا کیا ہے. آج اس مہنگائی کے دور میں شاید ہم بھی ہماری سیلری مٹھی بھر، ہمارے وسائل بالکل اس مٹھی بھر آٹے کی طرح ہیں. پر یاد رکھیے جب آپ مشکل فیصلے کر لیتے ہیں اور لینے میں دینے کے برکت کو سمجھ آتے ہیں، پھر یہ مٹھی بڑھ جو ہے یہ مٹھی بڑھ نہیں رہتا. اس جو بیوہ تھی شاید وہ اگر خدا کے کلام پر فالو نہ کرتی تو وہ مٹھی بڑھ ختم ہو جاتا. اس نے خدا کے کلام پر عمل کر لیا، وہ مٹھی اس لیے ختم نہیں کیونکہ خدا کی فیور اس میں آ گئی. ہیلیلویا. یہ جو مٹھی ہے نا ہمارے ہاتھوں کی، یہ ختم ہو جائیں گی اگر خدا ہم اس مٹھی کو اپنی مٹھی میں لے لے پھر یہ برکت کی جانے چاہیے. اس لیے کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں اور کئی دفعہ ہم ایسی چیزوں کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم کئی دفعہ اپنی ٹائپ خدا پر، اس لیے کلام نے لکھا، اس نے کہا مجھے آزما کر دیکھ. کیا کر؟ مجھے آزما کر دیکھ، تجھے اس قدر دوں گا کہ تیرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. میں ٹڈی کو ڈھانٹوں گا. کیا کروں گا؟ ٹڈی کو کیا کروں گا؟ یہ کئی دفعہ نا ٹڈیاں فراڈ ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ وہ کیا ہوتا ہے ہم سالوں سے، اور پھر کلام میں لکھا تو نے سراخ دار تھیلی میں جمع کیا. کیا کیا؟ اسی سمجھنا کہ شاید ساڈے کو جمع نہیں ہے، پر جمع کچھ نہیں ہوتا. جمع آپ کا وہی ہوتا ہے کیونکہ جس خدا پر آپ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں وہ خدا جانتا ہے آپ کے ساتھ اس نے کیا کرنا ہے. یہ خدا کے کلام کے اندر ہے کہ پوری دائیتی لاؤ. کیا لاؤ؟ یہ کس کا حکم ہے؟ خدا کے. اور خدا پورے پرومس کرتا ہے. خدا اس بات کے بارے میں خدا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھئی جو کچھ میں نے دیا ہے یاد رکھیے تم مجھے میرے پاس لے گئے. اس لیے یاد رکھیں کہ اگر آپ بلیسنگ لینا چاہتے ہیں، خدا کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہیں، اور اگر آپ خدا کی کمانڈ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھیے آپ اپنے لیے خدا کے جو برکت کے دروازے کھول رہے ہیں. آمین. آپ خدا کی بلیسنگ کو لے رہے ہوتے ہیں، آپ خدا کی بلیسنگ میں بڑھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے جب ہم دھیان سے یہ جو آج کا سرمن جس کو میں نے تھوڑے وقت میں اس کو کیا، میں نے 4-5 باتوں پر فوکس کیا. اور یہ 4-5 باتیں سمجھ لے روحانی بنیاد کا ستون ہے. کیا ہے؟ آپ خدا میں قائم رہ سکتے ہیں اگر آپ خدا کے کلام کو غور سے سننا شروع کریں. سمجھ لیں یہ سمجھ لیں میپ ہے پورا ایماندار زندگی کا. آپ کیا کرنا شروع کر دیں؟ خدا کے کلام کو توجہ سے کیا کرنا شروع کر دیں. سیکنڈ جو سنے اس کو عمل کرنا شروع. تیسری بات خدا سے محبت کرنا شروع کر دیں. چوتھی بات خداوند کو دینا شروع کر. جو لوگ یاد رکھیے خدا کو دیتے ہیں وہ کام نہیں ہوتے. یہ بظاہر کئی دفعہ میں لگتا ہے کہ شاید
ہم خدا کو دے رہے ہیں اور ہم اس لیے نہیں دے رہے ہوتے اگر اے دے دیتا تو ساڑیاں تو تک تو پورا ہوگا. یعنی شیطان یہ ہمارے اندر سوچ ڈالتا ہے اگر خدا کو دے دیا تو ہماری ضرورتیں کہاں پوری ہوگی. کہ میری جان جب خدا نے تیری صحت نہ دی تیری ضرورتیں کیسے پوری ہوگی. اگر خدا تجھے کہنے کا مطلب ہے اگر خدا تجھے طاقت ہی نہ دے چلنے پھرنے کی ہے, خدا تجھے زندوں کی زمین پہ رکھے ہی نہ کچھ میں بھائی, خدا اگر تجھے سنبھالے ہی نہ تیرے خدا سے منجی تو نہ اٹھائے تو پھر کانڈا توڑ لے. یہ خدا پہ بھروسہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ خدا پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے, خدا پہ توکل کرنا ہوتا ہے. اور جو بندہ خدا پہ توکل کر جاتا ہے ضروری نہیں ہوتا. آپ ہمیشہ یاد رکھیے آپ کی جو بھی حیثیت ہے, جو بھی چیزیں ہیں, جو کچھ بھی خدا نے ہمیں دیا ہے, ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے کہ میں کیا اپنے خدا کے لیے کر سکتا ہوں. ہمیں میں کیا اپنے خدا کے لیے کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اب ذرا سوچیں کہ خدا ہمیں کس طور پہ دیتا اور ہم کس طور پہ سے دے رہے ہو. خدا ہمیں کس طور پہ دیتا اور ہم خدا کو کس طور پہ دے رہے ہوتے ہیں. اور جو شخص یہ تجربہ یاد رکھیے, یہ تجربہ اس بندے کی زندگی میں نہیں ہے. یہ جتنے لوگ اپنی ہدایت دے رہے ہیں وہ اس ایکسپیرینس سے واقف ہیں, کیونکہ جنہیں مشاہدہ نہیں کیا ان کی پتہ ہے مشاہدہ کیا نہیں. جس نے یہ تجربہ خدا کو دینے کا تجربہ ہی نہیں کیا, جس نے, وہ اس تجربے سے واقف نہیں ہے. وہ مشکل وقت کے اندر نا لوگوں کو ہی مانگتا ہوئے گا, پر خدا کو دینے والے بندے کے لیے خدا سے پہلے اس کو دے دے. وہ پریشان ہوئے گا, خدا سے بہت آپ سے خود ہی دروازہ کھول دے. جو خدا کو دینے والا بندہ ہوتا ہے وہ کئی دفعہ مانگتا بھی نہیں ہے کسی سے, اور خدا پہلے ہی کوئی نہ کوئی اس کے لیے ذریعہ بنا دے. آمین. خدا واقف ہوتا ہے کہ یار میرا بندہ پریشانی کے اندر ہے, میں نے اس کے ساتھ جو ہے کرنا ہے. آپ ذہن بنا رہے ہوتے ہیں, خدا آپ کے لیے دروازہ کھول رہا ہوتا ہے. ہیلیلویا. یعنی آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ خدا آپ کے لیے کیا دروازہ کھولنے والا ہے. وہ وقتی طور پہ آپ کو سمجھ لگے گی, آپ وہاں سے نکل جائیں گے, خدا کی فیور آپ کو مل جاتی ہے. ہیلیلویا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے, خدا کی حضوری میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے, پھر ہم خداوند کی میز میں شامل ہونے والے ہیں. تو میں چاہتا ہوں سب اپنے آپ کے ساتھ آج کمیٹڈ ہوں کہ میں پورے دھیان سے خدا کا کلام سنوں گا. کھلے کھلے لبوں کو کھولے.